بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہریانہ کے نوح سے شروع ہونے والا تشدد اب کئی جگہوں پر پھیل چکا ہے۔ نوح کے تشدد کے بعد میوات کے مسلمانوں کا چرچا بہت ہو رہا ہے۔ تو آئیے اب جانتے ہیں کہ میوات کے مسلمانوں سے متعلق کچھ خاص باتیں۔ سنیے میوات کے ان مسلمانوں کی کہانی جن کے لیے گائے سب سے بڑھ کر ہوتی ہے، پھر بھی گائے کے نام پر آئے دن میواتیوں کا خون چوسا جاتا ہے۔ میوات کی رسم و رواج ہندوؤں جیسی ہیں، پھر بھی مسلمان ہونے کی قیمت جنید اور ناصر سے چکانی پڑتی ہے۔ میوات ایک ایسا خطہ ہے جس میں راجستھان اور ہریانہ کے کچھ علاقے آتے ہیں۔ ہریانہ کے کئی شہروں میں کشیدگی کا ماحول ہے۔ دراصل ریاست کے نوح شہر میں دھارمک ہنسا بگڑنے کے بعد دوسرے شہروں میں بھی تشدد کے واقعات دیکھنے میں آئے۔ ہریانہ میں ہو رہے تشدد کے حوالے سے کئی ویڈیوز اور کئی زمینی رپورٹس سامنے آ رہی ہیں۔ ان تمام رپورٹس میں میوات کے مسلمانوں کی بات کی جا رہی ہے، جو پہلے بھی کئی بار بحث میں آ چکے ہیں۔ دراصل میوات کے مسلمانوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا رہن سہن ہندوؤں جیسا ہے اور ان کے بہت سے رسم و رواج ہندوؤں کے رسم و رواج سے ملتے جلتے ہیں۔ ایسے میں ہم جانتے ہیں کہ میوات کے مسلمانوں کے بارے میں ایسا کیوں کہا جاتا ہے، ان کا طرز زندگی کیوں مختلف ہے اور میوات میں کس طرح کے عقائد کی پیروی کی جاتی ہے۔ نوح میوات کا ایک اہم ضلع ہے جہاں مذہبی ہم آہنگی کو بگاڑنے کی کئی واقعات منظر عام پر آ چکے ہیں۔ اگر ہم راجستھان کی بات کریں تو الور اور بھرت پور اضلاع میں میو مائجورٹی علاقے ہیں جسے میوات علاقے کہا جاتا ہے۔ اس میں راجستھان کے تیجارہ، کشن گڑھ، باس، رام گڑھ، الور، نگر، پہاڑی وغیرہ آتے ہیں۔ اسی طرح ہریانہ کا کچھ علاقہ میوات میں آتا ہے جس میں نوح، نگینا، فیروز پور، جھرکا، پنہانہ اور ہاتھین جیسے علاقے آتے ہیں۔ یہاں مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے۔ اس علاقے کی خصوصی ترقی کے لیے راجستھان میں میوات ترقیاتی بورڈ بھی ہے۔ آبادی کی بات کریں تو یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہاں کی تقریباً 79% آبادی مسلمانوں کی ہے۔ سینٹر فار پالیسی اسٹڈیز میں شائع ہونے والی رپورٹس کے مطابق سن 2011 کی آبادی کے مطابق ہریانہ کی 4 تحصیلوں میں 91 لاکھ مسلمان رہتے ہیں۔ ہریانہ میں تقریباً 76% مسلمان نوحان میں رہتے ہیں، تقریباً 84% فیروز پور میں رہتے ہیں، 87% پنہانہ میں رہتے ہیں، راجستھان میں تیجارہ میں 37% رہتے ہیں، کشن گڑھ میں 33، رام گڑھ میں 38، الور میں 16، نگر میں 35، پہاڑی میں 72% مسلمان رہتے ہیں۔ ان کی رہن سہن کی بات کریں تو کئی رپورٹوں میں مورخین کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ مسلمان میواتی بولتے ہیں اور وہ چوہان راجپوتوں کی اولاد ہے۔ بہت سے میواتی خود کو ارجن کی اولاد مانتے ہیں۔ یہاں کے لوگوں کی شادی ہندو شادیوں سے ملتی جلتی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ گائے دودھ دیتی ہے اور پیٹ پالتی ہے اور ہم اسے ماں اور دیوی مانتے ہیں۔ یہاں کے لوگ ایک خاص پگڑی باندھتے ہیں اور عورتیں نقاب کے ساتھ گھاگھرا وغیرہ پہنتی ہیں۔ نیز یہاں کے لوگ ایک ہی گوتر میں شادی نہیں کرتے اور نام بھی ہندوؤں سے ملتے جلتے ہوتے ہیں۔ یہ اثر ہے ہندوؤں کے ساتھ لمبے وقت تک رہنے کا، اور میو خود بھی اپنے آپ کو ارجن کی اولادیں بتاتے ہیں۔ میوات کے علاقے کا ایک بڑا حصہ گائے رکھتا ہے اور بہت سے خاندان گائے پالتے ہیں۔ یہی نہیں، میوات کے مسلمانوں میں بیٹی کی شادی کے بعد لڑکوں کو گائے عطیہ کرنے کی روایت ہے۔ ایک بار میووں نے یہ بھی مطالبہ کیا تھا کہ گائے کو ہندوستان کا قومی جانور قرار دیا جائے اور اس کے ذبیحے پر پابندی عائد کر دی جائے تاکہ گائے کے نام پر ہونے والا ظلم اور تشدد رک جائے۔ میو قدیم النسل اور بر صغیر میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی قوم ہے۔ اگر ماضی میں بالخصوص تحریک آزادی سے پہلے کی بات کی جائے تو کسی حکمران نے انہیں قوم نہیں مانا اور نہ بننے دیا۔ ان کے خلاف مسلسل لشکر کشی کا سلسلہ جاری رہا۔ اب جبکہ یہ کہیں بھی آباد ہیں، یہ ایک قوم ہے کیونکہ ایک مسلمان ہے، اور مسلمان جہاں بھی رہتے ہیں ایک قوم کی حیثیت سے رہتے ہیں۔ جب اسلام کی بات ہوتی ہے تو پھر ذات پات رنگ و نسل کی بات نہیں ہوتی، پھر ہر کلمہ کو مسلمان ہوتا ہے، ہماری قوم ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے سنا اور دیکھا ہوگا کہ میو قدیم النسل ہیں۔ اب ہم اس دور سے گزر رہے ہیں جو میڈیا اور حقائق کا دور ہے۔ نئی نسل حقائق سننا چاہتی ہے اور لکھنا بھی۔ تاریخ نویسوں پر بھرپور تنقید کی جا سکتی ہے۔ میں پورے وثوق اور تاریخی حقائق کو سامنے رکھ کر کہہ سکتا ہوں کہ میو قدیم النسل ہیں اور زندہ قوم ہے، جنہوں نے غاصبوں، بیرونی حملہ آوروں، نادیدہ قوتوں کے خلاف کھلم کھلا جنگ کی۔ صدیوں تک میووں کے وسائل پر قبضہ جمانے کے لیے لشکر کشی کی گئی، مگر حملہ آور ناکام و نامراد رہے۔ مطلب تاریخ یہ بتاتی ہے کہ میووں نے کبھی بھی بیرونی حملہ آوروں کو کامیاب نہیں ہونے دیا۔ تو آج کل کے سڑک چھاپ سرکار کے اوپر پھولنے والے چمچوں کو کیسے قابو دے سکتی ہے، خاص طور پر جب میووں کی غیرت کو للکارا جا رہا ہو، بھڑکاؤ نعرے لگائے جا رہے ہوں۔ خیر، جو ہوا غلط ہوا، قانون کسی کو اپنے ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میووں سے متعلق مولوی عبدالشکور صاحب لکھتے ہیں
کہ تمام ہندوستانی اور یورپین محققین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آریہ اس قوم کا نام ہے جو آج سے ہزاروں سال پہلے کسی ملک سے آ کر ہندوستان میں داخل ہوئی تھی۔ آریہ لفظ اور قوم کا وجود تمام قوموں اور ممالک میں پایا جاتا ہے۔ یورپ اور ایشیا کی ساری بڑی قومیں آریہ کے نام سے پکاری جاتی ہیں۔ جرمن، ناروے، سویڈن، طالیہ، آئرلینڈ، انگلینڈ، فرانس، ایران، افغانستان وغیرہ کے باشندے زمانے قدیم میں آریہ کہلاتے تھے۔ بعض تاریخ نویسوں کا کہنا ہے کہ جو گروہ پہل شہر آر سے اٹھا تھا اور ہندوستان میں وارد ہوا، اس نے اپنے قدیم شہر آر کے نام پر ہندوستان میں ایک آرور نامی شہر آباد کیا تھا، جو مغربی ہندوستان کے مشہور صوبہ سندھ میں تقریباً 1300 سال پہلے موجود تھا، جس کو 93 ہجری میں مشہور اور نامور فاتح محمد بن قاسم نے راجہ داہر سے فتح کیا تھا۔ ٹاڑ راجستھان کا انگریز مصنف رقم طراز ہے کہ آرور دریائے سندھ کے مشرقی ساحل پر آباد تھا۔ آرور کی حکومت کا بانی راجہ سہل تھا۔ قرائن بتاتے ہیں کہ میوات کے مشہور شہر الور کا قدیم نام آرور ہے اور یہ اسی زمانے کا رکھا ہوا ہے۔ اربلی پرت کا قدیم نام پرانی عربی اور ہندی تاریخوں میں آریابل یا اربل یا اربت پایا جاتا ہے۔ یہ بگڑ کر اربلی پربت یا اراولی پربت بن گیا ہے۔ اس پہاڑ سے آریہ چھتری قوموں کا گہرا تعلق ہے۔ یہ آج بھی اسی پہاڑ کے آس پاس آباد ہے۔ خاص طور پر میو قوم تو دہلی سے لے کر راجپوتانہ تک اس پہاڑ کے ساتھ آباد ہے۔ تاریخ سندھ میں بھی اسی نظریے کی تائید ہوتی ہے۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ سندھ سے لے کر الور، مارواڑ، میرواڑہ، میواڑ، آمیر، جیسلمیر، باڑمر وغیرہ الفاظ آر سے قریبی مناسبت رکھتے ہیں۔ بس ہماری تحقیق یہ ہے کہ آریہ، آرین یا ایرین وغیرہ الفاظ سے پکاری جانے والی تمام اقوام و ممالک دراصل شہر آر ہی کی طرف منسوب ہیں، جس کے بے شمار قرائن اور شواہد کتب تواریخ میں ملتے ہیں۔ اس سے قطع نظر کے بعض مورخین نے میواتیوں کو جنگجو اور باغی کہا، جس کا جواب یہ ہے کہ میواتیوں نے اپنی سرزمین کی حفاظت کی، کبھی کسی قابض کو اپنی سرزمین پر قابض نہ ہونے دیا۔ ہر حملہ آور، خواہ وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تھا، میوات کو فتح نہ کر سکا۔ جب بھی میووں کو جنگجو، لڑاکو جیسے الفاظ سے چڑھایا جاتا تھا، اور آج بھی میووں کو اسی مصیبت کا سامنا ہے۔ کیا کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان حکمرانوں کے زور بازو کا، جنہوں نے صدیوں تک سینکڑوں حملوں اور مفتوحین کو ناکو چنے چبوائے اور ناکام و نامراد لوٹایا ہو، لیکن میووں نے ان کو کبھی اپنے اوپر قابض نہ ہونے دیا۔ اگر انتہائی تحمل کے ساتھ مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ میواتیوں نے اپنے مخالفین کو دو طریقے سے چت کیا۔ نمبر 1، آمنے سامنے لڑتے ہوئے ایک میو کئی فوجیوں کو موت کے گھاٹ اتارتا۔ میو لمبے تگڑے زبان ہوا کرتے تھے، پہلوانی ان کا شیبہ تھی۔ منہاج سرجانی 1193 نے بلبن کے دور میں میواتیوں کی سیاسی حکومتوں سے متعلق بہت مثبت تجزیہ پیش کیا ہے۔ یاد رہے کہ بلبن نے بھی 20 جنوری 1260 عیسوی کو کوہ پایا اور نتھمبور کے میواتیوں پر فوج کشی کی تھی اور شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ بلبن شکست کا بدلہ لینا چاہتا تھا، اس کے لیے اس نے ہزاروں کے لشکر تیار کیے۔ منہاج بلبن کو دنیا کا بادشاہ تسلیم کرتا تھا۔ مورخ منہاج نے میواتیوں کو مفسد ثابت کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے، مگر حقائق قرائن بتاتے ہیں کہ میواتی اپنی زمین کے محافظ تھے۔ وہ اپنی کھیتی اور مال مویشیوں کی حفاظت کرنا خوب جانتے تھے۔ میواتی مرد تو مرد، اگر عورتوں کی بہادرانہ پہلوؤں کا مطالعہ کیا جائے تو رشک پیدا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر شیل لکھتی ہیں کہ 19ویں صدی میں جب میووں کو لگان کی ادائیگی پر مجبور کر دیا گیا تھا تو ایک میو لیڈر نے لگان دینے سے انکار کر دیا تھا۔ عین اسی وقت دوسری میواتیوں نے بھی یہی فیصلہ سنا دیا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ 13ویں صدی کے وسط میں جب میو تاریخ کے صفحات پر اپنا مقام بنا رہے تھے، اس وقت ان کی سرگرمیوں کا جو مرکز تھا وہ دارالحکومت کے جنوب میں واقع میوات تھا۔ بادشاہوں اور امراء کی نفرتوں اور کدورتوں کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ آج بھی میوات دارالحکومت کے اتنا قریب ہونے کے باوجود پسماندہ دکھائی دیتا ہے۔ وجہ صرف میو قوم کا کثیر تعداد میں مسلمان ہونا ہے۔ لوگ بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں۔ ہماری حکومت کو میواتیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ آئے دن ہوتے ہوئے میواتی مسلمانوں پر حملے، گائے کے نام پر دنگے فساد، لڑائی جھگڑے، قتل و غارت کے مذمت اور روک تھام کے لیے عمدہ اقدامات کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ موجودہ سرکار کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے اور نفرتوں کی روک تھام کرنی چاہیے۔ مسجدوں، میناروں کی حفاظت یقینی بنانی چاہیے۔ میوات راجستھان میں ہے اور یہ بر صغیر کے قلب سے الگ تھلگ ایک علاقہ ہے۔ یہ علاقہ اندرونی طور پر مختلف حالات کا حامل رہا ہے، جو ہر جگہ بنجر اور نیم بنجری خطوں پر مشتمل ہے، جس میں انواع و اقسام کی ثقافتیں اور معیشتیں قائم ہوا کرتی تھیں۔
जिसकी वजह छोटी छोटी रियासतें यहाँ अपना वजूद मुस्तहकम करती चली गईं। दिल्ली से पहाड़गंज तक शुरू होने वाला पहाड़ी सिलसिला मेवात से तिजारा और अलवर तक फैला हुआ है। इस इलाके में भूरे रंग का नरम सलेटी पत्थर का पहाड़ काला पहाड़ कहलाता है। दलित नावल निगार भगवान दास ने इसे वहशियाना सरिश्त करार दिया है। यहाँ दीगर इलाकों की निस्बत ज़्यादा बारिशें होती हैं। यहाँ बंजर ज़मीन के साथ ज़रखेज़ वादियाँ भी हैं। आरावली के पहाड़ों में मेवों ने अपनी रहाइश गाहें बना रखी थीं और इनकी गिरदा गिर्द हिफाजती हिसार बना रखी थी, जो बैरूनी हमलावरों के लिए दिफा का काम करती थी। सरदारान मेवात का तवील दिफा इनकी दिफाई स्ट्रेटजी को वाज़े करता है। ज़माने क़दीम में मेवों ने गोरिल्ला वार के ज़रिए भी अपने दुश्मनों को नाकाम किया। ये कहा जा सकता है कि मेव ही दरअसल गोरिल्ला वार की बानी है। लेकिन आज़ादी से पहले मेवों में दीन से दूरी बढ़ गई। अक्सर बेशतर मेवों में हिंदू रीति रिवाज शामिल हो गए, यहाँ तक कि नाम भी हिंदू जैसे होने लगे। तो अल्लाह ताला को इनकी हालत ज़ार पर रहम आया और अल्लाह ताला ने हज़रत मौलाना इलियास कांदलवी रहमतुल्लाहि अलैह को दीन की तबलीग के लिए मेवात भेजा। ये 1924 का वो दौर था जिसमें ईसाई मिशनरियाँ अपने काम में लगी हुई थीं। हिंदू तहरीकें भी ज़ोरों पर थीं। तो फिर इस कौम में दोबारा दीनी शऊर पैदा हुआ और ऐसा काम अल्लाह ताला ने इस कौम से लिया कि आज मेवात से निकलने वाली दीनी और ईमानी तहरीक पूरी दुनिया में फैल चुकी है, जो कि मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाहि अलैह और मेवों की इखलास का नतीजा थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें।